نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اولاً طلبہ عزیز کی خدمت میں سلام مسنون پیش خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جامعہ اسرۂ جامعہ سب مل کر مرحبا اہلاً و سہلاً پیش کرتے ہیں. امید کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو دوام عافیت اور تمام عافیت عطا فرمائے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ علم الصرف کے طالب علم بننے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم آن لائن علم الصرف، جس کے مؤلف مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی رحمہ اللہ ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سبق کا آغاز کرنے سے پہلے مختصراً علم الصرف کی اہمیت اور صاحب علم الصرف کا مختصر تعارف طلبہ عزیز کی خدمت میں پیش ہے. علم الصرف کی اہمیت. احکام شریعت سمجھنے کے لیے جہاں دیگر علوم اسلامیہ کی اہمیت ہے، وہاں عربی زبان سیکھنے کے لیے فن صرف کو بنیادی درجہ حاصل ہے. جب تک کوئی شخص اس فن میں مہارت تامہ حاصل نہ کرے، اس وقت تک اس کے لیے علوم اسلامیہ میں دسترس تو کجا پیش رفت ہی ممکن نہیں. قرآن و سنت کے علوم سمجھنے کے لیے یہ علم شرط لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں اس فن کو بڑی اہمیت حاصل ہے. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے علوم عربیہ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. ان علوم میں مہارت کے بغیر فہم القرآن کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے. ان علوم عربیہ میں علم الصرف بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ مختصر علم الصرف کی اہمیت ہوئی. صاحب علم الصرف کا تعارف. نام مشتاق احمد، نسبت چرتھاولی، چرتھاول ضلع مظفر نگر میں واقع ہے. اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو چرتھاولی کہا جاتا ہے. آپ نے درسی کتب مولانا نظام الدین کرانوی رحمہ اللہ سے پڑھی. بعد میں اجمیر جا کر سند فراغت حاصل کی. سند فراغت کے بعد دہلی سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا. کچھ عرصہ احمد آباد چلے گئے، وہاں سے رنگون اور پھر دہلی. آخر میں مستقل دارالعلوم دیوبند منتقل ہو گئے اور تصنیفی زندگی شروع کی. اشاعت ادب کے نام سے اپنے کتب خانے کی بنیاد رکھی. حضرت کی وفات 1952 عیسوی مطابق 1372 ہجری کو دیوبند میں ہوئی. حضرت کی تصنیفات: عربی کا آسان قاعدہ، علم الصرف 4 حصے، علم النحو مع ترکیب، عوامل النحو، عربی گفتگو نامہ، عربی صفوۃ المصادر، فارسی زبان کا آسان قاعدہ، فارسی بول چال، لطائف فارسی، صرف و نحو فارسی. یہ مختصراً علم الصرف کی اہمیت اور صاحب علم الصرف کا تعارف ہوا. اب کچھ کتاب کے بارے میں اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم عرض ناشر میں چلتے ہیں. عرض ناشر میں اس کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. علم الصرف کو تمام علوم خصوصاً عربی ادب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. اساتذہ فن علم الصرف کی اہمیت و ضرورت علم النحو سے کئی درجے زیادہ بتاتے ہیں. مشہور مقولہ ہے الصرف ام العلوم. علم الصرف تمام علوم کی ماں ہے. آج تک علم الصرف پر جتنی بھی کتابیں تالیف کی گئیں، ان میں علم الصرف، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، ایک امتیازی مقام اور شان و شوکت رکھتی ہے. اس کا شمار علم الصرف کی قدیم کتابوں میں ہوتا ہے.
روز اول کی طرح آج بھی مقبول و معروف ہے۔ بر صغیر کے تمام دینی مدارس کے علماء و طلباء اور عربی دان طبقے سے سند قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ یہ اس کتاب کے متعلق کچھ باتیں تھیں اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اب باقاعدہ ہم درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا۔ علم الصرف کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم علم الصرف کی تعریف کو جانتے ہیں۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یعنی ضربہ کون سا صیغہ ہے، ضربت کون سا صیغہ ہے، ضربت کون سا صیغہ ہے، وہ اس علم صرف سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، یعنی ایک لفظ ہے مثلا فعل، اس سے ماضی کی گردان کس طرح ہوگی، مضارع کی گردان کس طرح ہوگی، وہ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، یعنی مثلا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کے صیغے سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے، مثلا فعل سے فعلا اور فعلا سے فعلو کس طرح بنتا ہے، وہ اس علم سے معلوم ہوتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ بتلا رہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ علم الصرف کے پڑھنے سے عربی زبان میں جو الفاظ ہے، خاص طور پر افعال کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو کما حقہ حاصل نہیں کرتا ہے تو بسا اوقات الفاظ میں ایسی غلطیاں واقع ہو جاتی ہے جس سے معنی میں خلل اور فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص انعمت کی جگہ پر انعمتو پڑھ دے تو معنی میں خلل اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں اصطلاحات۔ شروع میں کچھ اصطلاحات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ آگے جو گردانے اور صیغے آ رہے ہیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے بتلا رہے ہیں کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جیسے الحمد، تو دال پر جو علامت ہے وہ ضمے اور پیش کی علامت ہے۔ آگے فرما رہے ہیں فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، مثلا الحمد، تو حا پر جو علامت ہے اس کو زبر اور فتحہ کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، مثلا للہ، تو للہ میں لام کے نیچے جو علامت ہے اس کو کسرہ اور زیر کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ یہ تعبیر مبتدی طلباء کے لیے ہے، ورنہ تنوین نون ساکن کا نام ہے، اس کی آواز دو حرکتیں لگا کر پیدا کی جاتی ہے، یعنی زیدن، اور اگر حروف میں لکھیں گے تو دال کے بعد نون ساکن کو لکھا جاتا ہے، اور اگر ویسے ہی جیسا ہم دیکھتے ہیں زیدن تو دو تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ورنہ اگر حروف میں لکھیں گے تو دال کے بعد نون ساکن کو الگ سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تعبیر مبتدی طلباء کے لیے ہے کہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، مثلا جاء زید، تو دال پر دو پیش کی تنوین ہے، رأیت زیدا، تو دال پر دو زبر کی تنوین ہے، مررت بزید، تو دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ آگے فرما رہے کہ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے، چاہے
حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے، جس حرف پر بھی جو بھی حرکت ہوگی وہ حرکت کہلائیں گی۔ مثلا الحمد، تو الحمد پر ہا یہ زبر ہے، یہ حرکت ہے۔ اسی طرح دال پر پیش ہے، یہ بھی حرکت ہے۔ آگے فرما رہے سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ مثلا الحمد، تو میم پر سکون اور جزم ہے۔ تشدید ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عض، تو عض میں دو ضاد ہے، پہلا ضاد ساکن ہے اور دوسرے پر تشدید ہے اور اس پر فتحے کی حرکت ہے۔ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، جیسے الحمد، تو یہ دال جس پر پیش ہے وہ مضموم ہے، یعنی جس حرف پر ضمے کی حرکت ہوگی وہ مضموم بنے گا اور جو حرکت ہوگی وہ ضمہ کہلائے گا، یعنی دال مضموم ہے اور اس پر جو حرکت ہے وہ ضمہ اور پیش ہے۔ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، جیسے رأیت عمرہ، تو عمرہ میں را پر فتحہ ہے اور را خود مفتوح ہے۔ اوپر والی ہی بات کہ جس حرف پر فتحے کی حرکت ہوگی وہ مفتوح بنے گا اور جو حرکت ہوگی اس کو فتحہ اور زبر کہیں گے۔ مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں۔ مثلا الرحمن الرحیم، تو نون الرحمن میں نون کے نیچے کسرہ ہے اور خود نون مکسور کہلائے گا۔ متحرک حرکت والا حرف، کسی بھی حرف پر جو بھی حرکت آئے وہ متحرک کہلائے گا۔ مثلا زید، تو زا متحرک ہے، دال متحرک ہے۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، مثلا الحمد، تو الحمد میں میم ساکن ہے اس لیے کہ اس پر سکون ہے۔ مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، جیسے عض، تو ضاد مشدد ہے اور ضاد پر جو علامت ہے وہ تشدید کی علامت ہے۔ حرف علت تین ہیں، واو الف یا، مجموعہ ان کا وائی ہے، واو الف یا۔ حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آگے آئے گی۔ صیغہ لفظ کو، اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے، اسم نام کو چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی بھی چیز کا نام ہو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے کھانا پینا سونا وغیرہ، پڑھنا لکھنا وغیرہ۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہیں، چاہے وہ وقت ماضی کا ہو، حال کا ہو یا مستقبل کا ہو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ماضی گزرا ہوا وقت کا نام ہے، حال موجودہ وقت کا نام ہے اور مستقبل آنے والا وقت کا نام ہے۔ لفظ مستقبل جو ہے اس میں لفظ مستقبل میں با پر زبر اور زیر دونوں درست ہے، یعنی ہم مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر مشہور زیر ہے یعنی مستقبل۔ آگے فرما رہے کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضرب، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، تو ضربہ کو فعل ماضی کہا جائے گا اس لیے کہ وہ گزرا ہوا زمانہ بتلا رہا ہے۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے فعل مضارع کے آخر میں یہ بات آئے گی کہ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اس وقت ہے جب صیغوں کے آخر میں ضمیریں اور صیغوں کی علامتیں لگی ہوئی نہ ہو۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اس وقت ہے جب صیغوں کے آخر میں ضمیریں اور صیغوں کی علامتیں لگی ہوئی نہ ہوں۔ آگے فرما رہے کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں
جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، یعنی حال کا زمانہ بتائے یا مستقبل کا زمانہ بتائے، اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ جیسے یضرب مارتا ہے، یعنی زمانے حال یا زمانے موجودہ میں، اور یا مارے گا وہ ایک مرد زمانے مستقبل میں اور زمانے آئندہ میں۔ تو فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی زمانہ پایا جاتا ہے۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، اس میں متکلم نے مخاطب کو مارنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے اضرب کو امر کہا جائے گا۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار، اس میں متکلم نے مخاطب کو کہ مارنے سے منع کیا ہے، ضرب سے منع کیا ہے، اس وجہ سے لا تضرب کو فعل نہیں کہا جائے گا۔ اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، دونوں میں فعل کا ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ ضرب بھی مارنا بتایا گیا، یضرب میں بھی مارنا بتایا گیا، اس وجہ سے ضرب مثبت ہے، یضرب بھی مثبت ہے۔ نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضرب اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے، اس میں بھی ما ضرب میں بھی مارنا نہیں بتلایا، فعل کا فعل ضرب واقع فعل ضرب نہیں ہوا ہے، اور لا یضرب میں بھی ضرب کا فعل مارنے کا فعل نہیں ہوا ہے، تو ما ضرب کو بھی منفی کہیں گے اور لا یضرب کو بھی منفی کہیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید عمرا مارا زید نے عمر کو، اس مثال میں فاعل اور مفعول دونوں کی مثال ہے، جیسا کہ آگے فرما رہے ہیں۔ اس میں ضرب فعل ہے کہ مارا، مارنا فعل ہے۔ اب کس نے مارا، کام کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، تو آگے بتا رہے زید فاعل ہے، اور فعل ضرب واقع کس پر ہوا ہے، مارنے کا عمل کس پر واقع ہوا ہے، تو بتا رہے عمرن مفعول ہے، زید نے مارا ہے مارنے والا، اس لیے وہ فاعل بنے گا، اور عمر پر فعل ضرب واقع ہوئی ہے، اس وجہ سے عمر مفعول بنے گا۔ تو اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرن مفعول ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے، جیسے ضرب زید زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، جیسے ضرب عمر عمر مارا گیا، اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، یہ تو معلوم ہے کہ فعل ضرب کس پر واقع ہوا ہے، مار عمر پر واقع ہوئی ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن کس نے مارا ہے وہ فعل مجہول میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ضرب فعل مجہول ہے، اور فعل معروف میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے، فعل مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید زید بیٹھا، ذهب عمر عمر گیا، تو جلس فعل ہے اور زید فاعل ہے، ذهب فعل ہے، عمر فاعل ہے، یہاں پر فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا مارا زید نے عمر کو، اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمر مفعول ہے، اس وجہ تو ضرب فعل متعدی ہے اور اوپر جلس اور ذهب فعل لازم ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم دوسرے اسباق پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔